بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وثناؤه بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى سيد الأوصياء والوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وآتِ وصیت تھی جناب زہرا کو، شہزادی اے بیٹی، اگر آپ سے آپ کا حق چھین لیا جائے تو آپ نے اپنا حق مانگنا ضرور ہے، آپ نے اپنا حق مانگنے کے لیے جانا ضرور ہے۔ عزیزان گرامی، شہزادی اپنا حق عمر کرے، عمر دراز فرمائے، فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے ایک کوثر ہے، یہ وہ کوثر ہے، یہ وہ نہر ہے جو ساری کائنات کو سیراب کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ساری کائنات کو سیراب کرنے کے لیے آئی ہے، یہ وہ کوثر ہے جو سب کے لیے ہدایت لے کر کے آئی ہے، یہ وہ کوثر ہے۔ اور آج اس زمانے میں ضروری ہے کہ جناب زہرا کے متعلق جو خطبہ ہے شہزادی کا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی بے دین ہیں، لا دین ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اگر شہزادی کا یہ خطبہ پڑھ لیں، چند جملے پڑھ لیں، یہ ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے عزیزو، اتنا قیمتی ہے، جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر کو ایک کوزے میں بھر دیا جائے، کوزے سمندر کو ایک کوزے میں جمع کر دیا جائے۔ شہزادی کا ایک ایک جملہ جو ہے اتنا قیمتی ہے۔ شہزادی نے سب سے پہلے بتایا کہ ہم اللہ کی حمد کیوں کرتے ہیں، حمد اللہ کی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ کیوں؟ شہزادی نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا اور انسان کی انسانیت کو بتایا کہ انسان کی انسانیت اس میں ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اگر اپنے رب کا شکر ادا کرے گا تو وہ انسان کہلائے گا، اور اگر وہ اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہے تو پھر
امام سجاد نے بتایا صحیح سجادیہ کی پہلی دعا میں کہ جو اللہ کا شکر کرنا نہ جانتا ہو اس میں اور پھر حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. حیوان بھی کھا رہا ہے، حیوان بھی پی رہا ہے، حیوان بھی سب چیزیں لذتوں سے محسوس ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، اللہ کی نعمتوں سے شیطان وہ حیوان وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جو بظاہر ایک انسان کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، جیتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے. لیکن انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. امام سجاد پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ انسان کہتے اس کو ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لائے وہ انسان ہے. جو نعمت کو نعمت سمجھے اور نعمت کو نعمت سمجھ کر کے اللہ کے سامنے اس کے دل میں احساس جذبہ شکر پیدا ہو. اگر کسی کے اندر احساس جذبہ شکر نہیں ہے تو پھر وہ ایمان نہیں لا سکتا. ایمان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایمان کوئی باہر والی چیز نہیں ہے عزیزو کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھ لیں ایمان لے آئے. نہیں، ایمان کا تعلق ہے دل سے اور ایمان پھوٹتا ہے دل سے. اسی لیے ہم نے خدا نے کہا نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہی ہو لیکن ابھی مومن نہیں ہو گئے. تم مومن نہیں ہو، اگر تم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو تم مسلمان کہلا رہے ہو. لیکن ایمان کا تعلق دل سے آتا ہے، وہ اسلام لے کے آتا ہے، وہ شکر کا جذبہ لے کر آتا ہے، وہ رب کو پہچان کر کے آتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں وہ پل کے جوان ہوتا ہے، کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی مشرک بن جاتا ہے، کوئی منافق بن جاتا ہے. دانے کی مانند ہے عزیزو کہ جس کو کسان زمین کو آمادہ کرتا ہے، زمین کو آمادہ کرنے کے بعد پتھر ہٹاتا ہے، اس کو زمین کو نرم کرتا ہے، اور نرم کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک دانہ ڈالتا ہے. اگر زمین قابل حیات ہے، اگر اس میں پتھر نہیں ہے تو جو ہمارے تو پھر کیا ہے؟ وہ دانہ ضرور باہر نکلے گا. اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود دانے کو اللہ اتنی قدرت دے دیتا ہے کہ وہ زمین کے دامن کو پھاڑ کر کے باہر نکل آتا ہے. اتنی سی کوپل ہے، اتنی سی کوپل، اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلا ہے. عزیزو ایمان بھی ایسے ہی ہے، ایمان بھی ایسے ہی ہے. یہ جو دانا ہے نا، یہ وہ شکر کا جذبہ ہے. جس کے دل میں شکر کا جذبہ ہوگا اور اللہ کے سامنے احساس شکر پیدا ہو جائے گا اس کے اندر، وہ باایمان بن جائے گا، وہ باایمان بن جائے گا. عزیزان گرامی، شہزادی سب سے پہلے فلسفے کو بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کا ہم شکر حمد کیوں کرتے ہیں. کہاں اس اللہ کی دی ہوئی سوچ کے اوپر جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے ہیں.